السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کرتے ہیں سلویا پلیتھ کی پوئم لیڈی لیزرس کے بارے میں۔ یہ پوئم 1962 میں لکھی گئی اور سلویا پلیتھ کی ڈیتھ کے 2 سال بعد 1965 میں اسے سلویا پلیتھ کی پوئمز کی کلیکشن ایریل میں پبلش کیا گیا۔ یہ سلویا پلیتھ کی سب سے زیادہ حیران کن، سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاورفل پوئمز میں سے ایک ہے۔ اس نے یہ پوئم اپنی زندگی کی سب سے زیادہ ادبی تحریروں والے دور میں لکھی۔ یہ پوئم 3 لائنز کے ٹارسٹس میں لکھی گئی ہے اور اس میں 1 یا 2 الفاظ پر مشتمل انتہائی مختصر لائنز بھی ہیں۔ اسے لکھتے وقت الفاظ کے چناؤ پر زیادہ سوچ بچار نہیں کی گئی، بلکہ اسے بہت ہی سمپل لینگویج میں لکھا گیا ہے۔ اس پوئم کو کسی خاص قسم کے رائمز کا پابند نہیں بنایا گیا، بلکہ اس میں بہت سے رائمز کا یوز کیا گیا ہے، لیکن اس کی پبلش کے بعد اسے بہت زیادہ کریٹیسائز کیا گیا کیونکہ یہ نظم سوسائیڈ اور دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں ہے۔ اسے عام طور پر سلویا پلیتھ کی طرف سے کی جانے والی سوسائیڈ کی کوششوں اور خواہشوں کی انٹرپریٹیشن سمجھا جاتا ہے۔ اس پوئم کو پڑھنے سے ایسا لگتا ہے جیسے اسے کسی کو دھمکی دینے یا پھر چوٹ پہنچانے کے لیے تحریر کیا گیا ہے۔ سلویا پلیتھ نے جیوز پر جرمن نازیوں کے مظالم ہولوکاسٹ کے بارے میں جو پوئمز لکھی ہیں ان میں سے یہ بھی ایک ہے۔ اس موضوع کی دوسری نظمیں جیسے ڈیڈی اور میریز سونگ ہیں۔ لیڈی لیزرس ایک ناقابل فراموش پوئم ہے اور اسی طرح اس پوئم کے کریکٹر کو بھی نہیں بلایا جا سکتا۔ اس پوئم میں جو سپیکر ہے لیڈی لیزرس، اس کا مخاطب کوئی خاص شخص نہیں ہے۔ لیڈی لیزرس سلویا پلیتھ کے اپنے ذہن کا بنایا گیا ایک کریکٹر ہے، کیونکہ دنیا میں اس نام سے جانی جانے والی کوئی بھی عورت موجود نہیں تھی۔ تاہم لیڈی لیزرس نامی ایک آدمی کا بائبل میں ذکر کیا گیا ہے۔ بائبل کے مطابق لیزرس نامی ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تھا اور حضرت عیسیٰ نے خدا کی طرف سے عطا کردہ طاقت کے ذریعے اس کی موت کے 4 دن بعد اسے دوبارہ زندہ کر دیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لیزرس a man who raised by God۔ انجیل میں بائبل میں اس آدمی کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں بتائی گئی، اور بائبل میں اس آدمی لیزرس کی طرح اس پوئم میں تخلیق کردہ کردار لیڈی لیزرس بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اگرچہ بائبل کے کریکٹر کو خدائی طاقت کے ذریعے زندہ کیا جاتا ہے، لیکن اس نظم کے کریکٹر اپنے آپ کو خود ہی زندہ کر لیتی ہے اور اپنی قسمت کی خود ہی مالک ہے، خواہ اس کی یہ طاقت اسے ایک اور موت کی طرف ہی کیوں نہ لے جاتی ہو۔ اس پوئم کی سپیکر کئی چیزوں میں سلویا پلیتھ سے ملتی جلتی پائی جاتی ہے، اسے بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود سلویا پلیتھ خود کو کافی حد تک اس سپیکر سے علیحدہ رکھنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ وہ اپنا موازنہ جرمن مظالم کا شکار ہونے والے لوگوں سے کرتی ہے اور یہ خیال کرتی ہے کہ اسے بھی ان لوگوں کے ساتھ جرمن جیل کے کسی شمشان گھاٹ میں زندہ جلا دیا گیا ہے۔ اس پوئم کے آخر میں جب سپیکر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے تو اسے قصے کہانیوں میں ایک خیالی پرندے فینکس کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس پرندے کو زندہ جلایا جاتا ہے اور پھر اسی راکھ سے دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تھا لیڈی لیزرس کا انٹروڈکشن۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔